بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم جس مضمون کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے وہ ہے تعلیم نسواں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بہترین مضمون کے رہنما اصول بتاؤں گی کہ آپ نے مضمون لکھتے وقت تسلسل کا خیال رکھنا ہے اور مضمون میں کوئی املا کی غلطی نہ ہو، اور کم سے کم آپ نے 10 صفحات لکھنے ہیں۔ ہر صفحے پر 2 قرآنی آیات، احادیث، اشعریہ، اقوال تحریر کرنا ہے۔ مضمون کا مواد معلوماتی اور قابل فہم ہو، ایرریلیونٹ باتیں آپ نے نہیں لکھنی۔ اس کے بعد آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر وہی آپ نے لکھنا ہے کہ جو آپ کسی بھی مضمون کے آغاز میں پٹ کر سکتے ہیں۔ یہ شعر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اگلے پیراگراف میں لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور جنت میں بھیج دیا، پھر اتنی ساری نعمتوں کے باوجود ان کو کمی محسوس ہوئی تو اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا اور اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ چیزیں آپ اپنے لحاظ سے بتانے کے بعد آپ یہ شعر پٹ کریں گے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ کسی نے عورت کو جھوٹ کی بیٹی اور امن کی دشمن کہا، اور بیٹی کی ولادت پر کس طرح باپ کا ماتھا مسرت سے دمک اٹھتا تھا، جبکہ بیٹی کی ولادت پر باپ کے چہرے پہ مایوسی چھا جاتی تھی۔ اور جہالت کے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے واضح کیا کہ تخلیق میں مرد و زن دونوں مساوی ہیں، اور اسلام نے عورت کا سب سے اچھا روپ ماں کی شکل میں پیدا ہوئے۔ ماں کے قدموں تک کو جنت قرار دیا، اور ماں ایک عظیم ترین ہستی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک تحریر کریں گے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ مرد و عورت گاڑی کے 2 پہیے کی طرح ہیں کہ گاڑی کا اگر ایک پہیہ خراب ہو تو گاڑی چل نہیں سکتی، اور مرد و عورت بھی ایسے ہی ستون ہیں جن کے تعاون کے بغیر عمارت کا کھڑا ہونا ناممکن ہے۔ پھر علم کے بارے میں بتائیں گے کہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پورے کرنے کے لیے مرد و عورت دونوں کا تعلیم یافتہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ علم ایک انمول سرمایہ ہے۔ علم انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ نیکی اور بدی میں تمیز علم کے ذریعے سے ہی انسان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ لکھیں گے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ علم کی بدولت ہی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی تھی، اور عورتوں کا بھی علم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں کا، اور اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے ادا کر سکے گی، اور عورتوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور گھر کو جنت بنا سکیں۔ اس کے بعد آپ حدیث مبارکہ کریں گے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں کی تعلیم کے بارے میں اہتمام کو بیان کریں گے کہ وہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتی تھیں اور پھر دوسری مسلمان عورتوں کو یہ باتیں سکھلاتی تھیں۔ اس طرح دین کی تعلیم جو ہے وہ عورتوں تک بھی باقاعدہ پہنچتی رہی۔
اور پھر بتائیں گے کہ عورت جو ہے وہ اپنی زندگی میں 3 روپ کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے: بیٹی، ماں اور بیوی۔ یہ تینوں کردار کسی گھرانے کے لیے روشنی کا مینار تصور کیے جاتے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ عورت ان تینوں کرداروں میں مثالی روپ کا حامل ہو۔ اگر بیٹی تعلیم یافتہ ہے تو وہ ماں باپ کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد اپنے یہ شیٹ پٹ کر دینا ہے۔ اس سے آگے پیراگراف میں آپ نے بتانا ہے کہ عورت جو ہے وہ بیٹی کے روپ میں اپنے چھوٹوں بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہے، اور پھر یہ بیٹی بیوی بننے کے بعد اپنے سسرال کو امن و سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ بیوی کو ہی اپنے خاوند کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پر خاوند کا حق ادا کر سکتی ہے۔ پڑھی لکھی سلجھی ہوئی خاتون اپنے خاوند اور اہل خانہ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر مطمئن اور خوش رکھے گی، جبکہ ایک جاہل عورت گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس سے آگے آپ نے دانا کا قول جو ہے وہ لکھنا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ ماں کا جب عورت روپ دھار لیتی ہے تو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر کے اسے مہذب اور شائستہ بنا سکتی ہے۔ ماں کی گود ایک ایسی درسگاہ ہے جس سے بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر ماں جو ہے وہ اچھے انداز و اتوار سیکھے تو یہ اس کی زندگی کا خاصہ بن جاتی ہے، اور اگر ماں پھوڑ اور بدمزاج ہوگی تو بچہ بھی ماں سے وہی کچھ سیکھے گا اور پھر بڑوں کا ادب بھول جائے گا اور غلط راستہ جو ہے وہ اختیار کر لے گا۔ اس کے بعد آپ نے مغربی مفکرین کی ایک رائے ہے، یہ والی آپ نے پٹ کر دینی ہے کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں آپ ماں کی ذمہ داریاں بتائیں گے کہ ماں اس وقت اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتی ہے جب وہ خود اچھی تربیت کی حامل ہو۔ تربیت کے 2 طریقے ہیں: اسلامی اور غیر اسلامی۔ غیر اسلامی طریقے سے کبھی تربیت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی انسانی سیرت عمدہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ماں اسلامی ذہن کی حامل ہوگی تو لامحالہ اولاد بھی ایسے ہی اس طرح سے اثرات پڑیں گے۔ ماں اگر پنجگانہ نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اچھی اچھی باتیں کرتی ہے تو بچہ اس کی ساری ادائیں اپنے ذہن میں اتارتا چلا جائے گا، اور اگر ماں سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، تو اولاد بھی سچائی کی جڑ پکڑے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ مفکر پاکستان کا یہ مشہور شعر لکھنا ہے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس سے اگلے پیراگراف میں ہم بتائیں گے کہ اگر ہم تاریخ کا مشاہدہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ماؤں کی صحیح تربیت کی وجہ سے اولاد بڑے اونچے مقام پر پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہم بیان کریں گے، اور اس سے اگلے اگلا کوٹیشن جو ہم نے پٹ کرنی ہے وہ فرانس کے بادشاہ نپولین کا کول پٹ کرنا ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اس سے اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں ہم۔ اس سے اگلے پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ ماں اگر تعلیم یافتہ، نیک سیرت، سلیقہ شعار ہوگی تو اس کی اولاد بھی اسی اوصاف کی حامل ہوگی اور اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن اور تابناک ہوگا۔ اور اگر ماں سلیقہ مند نہیں ہوگی تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے، اور غیر سلیقہ شعار ہے تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکے گی اور نہ ہی اپنے بچوں کی عادات و اطوار کو سنوار سکے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعلیم اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ اپنے بچوں کی تربیت اعلیٰ پیمانے پر نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد آپ یہ والا شعر پٹ کر دیں گے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں ہم لکھیں گے کہ
گھر کے کام کاج کو آسان طریقے سے چلانے کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے۔ گھر کا کام جو ہے وہ حساب کتاب، لین دین اور بچوں کی تعلیم و تربیت جیسے اہم کام اگر وہ تعلیم نہ حاصل کرے گی تو کس طرح سر انجام دے گی۔ ضروری نہیں کہ عورتیں ڈاکٹر انجینئر بنیں، سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ان کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے، مگر عورتوں کو گھر بار کے کاموں کی تعلیم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور اگر وہ مذہبی تعلیم حاصل کریں تو اپنے بچوں کو نہایت عمدہ طریقے سے مذہب کی ابتدائی تعلیم دے سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ والا حدیث مبارک پٹ کر دینی ہے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں بتائیں گے کہ اسلام نے عورتوں کو حقیقی مقام دیا ہے اور اجازت دی ہے اگر کسی مجبوری کی بنا پر عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھنا پڑے تو وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اب یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب عورت تعلیم یافتہ ہو۔ ان پڑھ عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ تو عورت کے لیے بہترین اور معزز پیشہ گرلز کے اسکولوں اور کالجوں میں طالبات کو پڑھانا ہے۔ اس طرح معاشی مسئلہ بھی حل ہوگا اور خدمت خلق بھی ہو جائے گی۔ اگر وہ 1 گھنٹہ میں 50 لڑکیوں کو تعلیم دے گی تو اس قوم کی 50 بیٹیاں علم کے نور سے منور ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے قائد اعظم کا یہ والا کال پٹ کرنا ہے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ نسوانی امراض کے علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس عورتیں بآسانی تفصیل سے اپنے امراض بتا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد بتائیں گے کہ ہماری نامور مسلم خواتین کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے دوران جنگ زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ ان ملازمتوں کے لیے عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہ کر۔ اس کے بعد آپ نے یہ والا شعر پٹ کر دینا ہے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں بتائیں گے کہ مخلوط تعلیم نہ ہو تو حکومت عورتوں کے لیے الگ تعلیمات کا بندوبست کرے اور مکمل پردے کا انتظام کرے۔ اگر شریعت کی حدود کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ عورت بجائے معاشرے کی ترقی کے لیے تنزلیق کا باعث بنے گی اور بے حیائی پھیلائے گی۔ 50-60 سال پہلے تک عورتوں کو تعلیم دلانا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی تعلیم کا چرچا عام نہ تھا، لوگ بہت کم پڑھے لکھے تھے اور ان کا خیال تھا تعلیم حاصل کرنے سے عورت آزاد خیال اور بیرا روح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ والا آپ شعر جو ہے وہ پٹ کریں گے۔ اس کے اگلے پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ عورتوں کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بھی مردوں کی طرح فیکٹری میں ملازمت کریں۔ مرد و عورت کے لیے آزادانہ ماحول معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تعلیمی قابلیت عورتوں میں پیدا کرے اور اسے اس قابل بنائے کہ وہ گھریلو زندگی کے صحیح خطوط پر استوار کر سکے۔ تعلیم کا مقصد اسے چراغ خانہ بنانا ہے، نہ کہ شمع محفل۔ اس کے بعد آپ یہ والا شعر جو ہے وہ پٹ کریں گے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں بتائیں گے کہ گھر کا تمام خرچ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر عورت حساب سے واقف نہ ہو تو گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہر چیز کا حساب نہ رکھنے سے مہینے کی 15 تاریخ تک ہی گھر کا دیوالیہ نکل جائے گا، فضول خرچی بڑھ جائے گی، لین دین کے معاملے میں وہ دوسروں سے دھوکہ کھا جائے گی۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر عورتیں ہزاروں روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتی ہیں۔ اگر وہ علم حساب سے واقف نہ ہو تو قدم قدم پر دقت کا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ یہ والا شعر پٹ کریں گے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ آج کے دور میں مسلم خواتین کی تعلیم و تربیت اس لحاظ سے بھی اہم ہو گئی کہ آئے دن اسلام دشمن عناصر مسلم عورت کے حوالے سے اسلام کو مطعون کرتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب اگر علمی اور منطقی انداز میں مسلم خواتین کی جانب سے دیا جائے تو اس کے مثبت اور دیر پا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دنیا اگر خواتین یورپ کو اپنی ایرانیت اور فحاشی کی وکالت کرنے کا حق دیتی ہے تو کیا مسلم خواتین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی تہذیب اور اخلاقی اقدار کی نمائندگی کر سکیں؟ دنیا کے شریف اور مہذب حضرات مسلمان عورت کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں۔
لیکن کیا ایک غیر تعلیم یافتہ عورت اس میدان میں وکالت کا فریضہ انجام دے سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ مسلمان عورت کو نہ صرف دین بلکہ دنیاوی علوم سے بھی بہرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ والا شعر پٹ کریں گے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ نتائج اخذ کریں گے کہ مختصر یہ کہ اسلام نے تعلیمی نسواں پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اپنے جائز حدود میں رہتے ہوئے ایک مسلمان عورت اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، اور بتائیں گے کہ علم ایک ایسی عظیم دولت ہے جس کو کسی ایک صنف کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ یہی اسلام کا پیغام ہے اور یہی اس کی روح۔ اس کے بعد آپ یہ والا شعر پٹ کریں گے۔ اس کے بعد آخری پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ تعلیم نسواں کے متعلق تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عورت کا اصل زیور تعلیم ہے، لیکن یہ تعلیم صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ دینی بھی ہونا چاہیے۔ سونا چاندی اور جہیز اس کا زیور نہیں بلکہ اس کا اصل زیور اس کی صحیح تعلیم و تربیت اور اس کی تعلیم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم لڑکوں کو تعلیم دلواتے ہیں اسی طرح لڑکیوں کو بھی تعلیم دلوائی جائے۔ اس کے بعد آپ لاسٹ پہ یہ شعر پٹ کر دیں گے: بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔